اور ساتھیوں میں بھی تیاری کروں، آپ بھی تیاری کریں، میں بھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے۔ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر دنیا میں کوئی رہنے کے لیے آیا ہوتا تو دنیا کے اندر سب سے محبوب ہستی اللہ کی نگاہ کے اندر انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میں اور آپ جس نبی کا نام لیتے ہیں اس نبی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے خزانوں میں سب سے محبوب ہستی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے خود اللہ کا فرمان ہے، ایک طرف میرے جناب محمد مصطفیٰ کی جس میں اثر کو کھڑا کیا، دوسری طرف خدا کی ذات آئی۔ خدا کی ذات نے جناب محمد مصطفیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا، لولا لما خلقت الافلاق، اے میرے پیارے پیغمبر اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا، لما خلقت الافلاق، میں آسمان کے سلمہ ستاروں کو نہ بناتا۔ لولا لما خلقت الافلاق، اے میرے پیغمبر ادھر اللہ کی ذات ہے، ادھر محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ کی روح انور کو اور ان کی ذات کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ متوجہ کرنے کے بعد فرمایا، اے میرے لاڈلے، اے میرے پیارے، رحمت للعالمین، لولاک لما خلقت الافلاق، اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا، یا آسمان کے سلمہ ستارے ان کو میں نہ بناتا، آسمان کی چھت کو میں نہ بناتا۔ پھر مخاطب کر کے فرمایا، لولاک لما خلقت الارض، اے میرے پیارے اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں زمین کے فرش کو نہ بناتا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا، لولاک لما خلقت الجنت، اے میرے پیارے اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں جنت کو جوانی نہ دیتا، میں جنت کی آبشاروں کو نہ بہاتا، میں جنت کی حور و غلما کو، حور و قصور کو پیدا نہ کرتا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا، لولاک لما خلقت النار، اے میرے پیارے مصطفیٰ اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں جہنم کو طغیانی نہ دیتا، جہنم کی دہکتی آگ کو پیدا نہ کرتا۔ پھر میرے اللہ نے حد کر دی، حد کر کے فرمایا کہ حضرت آدم کی ہستی کو مخاطب کیا، ادھر میرا محمد مصطفیٰ، ادھر میرا اللہ، ادھر بابا آدم۔ پھر میرے خدا نے فرمایا، لولاک لما خلقت آدم، اے میرے پیارے اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں آدم کو نہ بناتا، میں نے آدم کو تیری خاطر بنایا، جنت کو تیری خاطر سجایا، تیری خاطر زمین کے فرش کو بنایا، تیری خاطر یہود و قصور کو بنایا، جو تیرے نغمہ سرائی ہیں، جو تیرا نغمہ گا رہی ہیں، پوری کائنات کو، ذرے ذرے کو، آسمان سے لے کر زمین کو تک، زمین کے فرش کو، زمین کے ذرہ ذرے کو، پیغمبر مصطفیٰ تیری خاطر میں نے پیدا کیا۔ تو آیا، تجھے بھیجنا تھا، تو زمین کی دھرتی پہ اتارنا تھا، تیری خاطر میں نے پوری دنیا کو سجا دیا۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، ایک وقت وہ بھی آیا مدینے کا منظر، میرا پاک پیغمبر دنیا میں آیا، دنیا میں 63 سال زندگی گزاری، ایک سال نہیں، دو نہیں، 63 سال زندگی گزاری۔ 63 سال زندگی گزارنے کے بعد جب 63واں سال آیا میرے پاک پیغمبر نے حج فرمایا۔ حج فرمانے کے بعد میدان عرفات میں آئے، میدان عرفات میں آ کر 1,44,000 صحابہ میدان عرفات میں، کھلا میدان، چاروں طرف خشک پہاڑ، اللہ کے نبی اپنی اونٹنی پر سوار، اونٹنی کا نام ہے قصوہ، قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور 1,44,000 صحابہ تھے، صحابہ چاروں طرف کھڑے ہوئے۔ میرے اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد تقریباً 3 گھنٹے اس امت کے لیے دعائیں کی، میدان عرفات کی تپتی ہوئی گرمی میں اور کھلے آسمان تلے 3 گھنٹے تک میرا پیغمبر مصطفیٰ دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اس امت کے لیے رہائیاں مانگتا رہا، اس امت کے لیے دعائیں مانگتا رہا، میرے لیے روتا رہا، آپ کے لیے روتا رہا۔ اگر میں اپنے لیے دعائیں کروں، اپنی مجھے جننے والی اپنی ماں کے لیے میں دعائیں کروں جو میرے دنیا میں آنے کا سبب بنی،
अगर मैं अपने बाप के लिए दुआएं करूं तो मेरे 3 मिनट के बाद अल्फाज खत्म हो जाएंगे, मेरी अल्फाजों की जवानी खत्म हो जाएगी, जबान जवाब दे जाएगी, मेरे अल्फाज खत्म हो जाएंगे। कुर्बान जाऊं उस कमली वाले नबी पर। 3 घंटे तक तेरे और मेरे लिए वो रोता रहा, 3 घंटे तक तेरे और मेरे लिए वो दुआएं करता रहा, 3 घंटे तक उसके हाथ हम खड़े रहे। 3 घंटे दुआएं करने के बाद अल्लाह का नबी मदीना में वापस आया, हाथ दोनों अपने रुख अनवर पर फेरने के बाद मदीने का रुख कर लिया। जब मदीने में आया अल्लाह का नबी बीमार पड़ गया। वो नबी जिसकी खातिर पूरी दुनिया को मेरे अल्लाह ने बनाया था, वो अल्लाह के नबी बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ गया 17 दिन हो गए। अल्लाह का नबी बिस्तर से नहीं उठ सकता, वो नबी बिस्तर से नहीं उठ सकता। सहाबा सहारे से उठारे, एक सहाबी इधर से सहारा दे, दूसरा इधर से सहारा दे, अल्लाह के नबी नहीं उठ सकते। मस्जिद नबी में नमाज नहीं हो रही, अल्लाह के नबी बिस्तर पर लेटे हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे उठाओ। लोगों ने उठाया और उठाने के बाद पूछा हल युसल्ली बिन नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? साहबा ने फरमाया रसूल अल्लाह आपका इंतजार हो रहा है, पूरी मस्जिद बैठी हुई है, सारा मदीना की मस्जिद में लोग बैठे हुए हैं कि अल्लाह के नबी आएंगे और नमाज पढ़ाएंगे, आप उठे और नमाज पढ़ाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हजरत अब्बास मुझे उठाओ, अली मुझे उठाओ। अली ने एक तरफ से सहारा दिया, अब्बास ने दूसरी तरफ से सहारा दिया। सहारा देकर अल्लाह के नबी को उठाया गया। उठाने के बाद अल्लाह के नबी थोड़े से उठे और उठने के बाद फरमाया मुझे इस टब में बिठा दो, इस टब में बिठा दो। बिठाया गया, फरमाया मेरे ऊपर पानी डाल दो। पानी के एक मशकी सा डाला गया, वो मशक डाली गई। अल्लाह के नबी का होश उठा, थोड़े होश में आए, बेहोशी से निकले, फिर उठे और उठने के बाद फरमाया जब उठे थे उठ के फिर बेहोशी आई, एकदम से गिर पड़े। लोगों ने उठा के चारपाई पे लेटा दिया। जब चारपाई पे लेट गए कुछ देर के बाद होश आया और होश आने के बाद पूछा हल युसल्ली बिन नास, लोगों ने नमाज पढ़ ली है? बताया गया अल्लाह के नबी नमाज नहीं पढ़ी, आपका इंतजार हो रहा है। अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया मरो अबू बकर फलयुसल्ली बिन नास, अबू बकर से कहो मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर आज लोगों को नमाज पढ़ाए। मोहम्मद अब बिस्तर से नहीं उठ सकता। 17 दिन गुजर गए, बेहोशी है, कभी होश है, कभी बेहोशी है। 17 दिन गुजर गए। कायनात का नबी, पूरी दुनिया का नबी, जन्नत इंस का नबी, जन्नत का नबी, फरिश्तों का नबी, इंसानों का नबी, हैवानों का नबी, सारी कायनात का नबी, अल्लाह के खजानों में यकता और दुर्रा नबी आज बिस्तर पर गिरा हुआ है, उठ नहीं सकता, नमाज़ें नहीं पढ़ सकता। फिर अल्लाह के नबी को जब 17 दिन गुजर गए और 63 साल मुकम्मल हो गई, जब 63 साल मुकम्मल हो गई, मदीना का मंजर था और सुबह को 12 रबीउल अव्वल का दिन आया। मेरे अल्लाह के नबी की तबीयत और बिगड़ गई और बिगड़ती चली गई और बिगड़ती चली गई। सहाबा अपने कामों में मशगूल हो गए और सुबह 10 से लेकर 11 बजे के दरमियान का वक्त था, पीर का दिन था, सुबह का मंजर था। सूरज अपनी जवानी की किरणें मदीना के पहाड़ों पे गिरा रहा था। मदीना के पहाड़ सूरज की गर्मी से चमक रहे थे। सहाबा अल्लाह के नबी के आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक हजरत इजराइल मेरे नबी के दरवाजे पर आए और आकर मेरे नबी से हाथ जोड़ कर कहने लगे या रसूल अल्लाह, इजराइल हूँ, अगर इजाजत हो आपके बिस्तर पे आ जाऊं। और मेरे अल्लाह ने आपको याद फरमाया है, मेरे अल्लाह ने इजाजत दी है। इजराइल मेरे पैगंबर की इजाजत के बगैर उसकी रूह को न लेना। अगर प्यारे आपकी इजाजत हो, खुदाई हुक्म है, अगर इजाजत हो तो आपकी रूह मुबारक को अल्लाह से मुलाकात के लिए ले जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इजराइल आजा, तू तो कभी पूछ के नहीं आया करता, किसी के दरवाजे पे तू पूछ के नहीं आया, किसी बादशाह के दरवाजे पर तूने आने से पहले बताया नहीं मैं आ रहा हूँ। मेरी फातिमा के दरवाजे पे आया, कभी तूने बताया नहीं। मेरे इतने सहाबा, बदर में मैं 70 सहाबा को शहीद करवा के आया, कभी तूने बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ और तू मेरे दरबार पे आया और इजाजत मांग रहे। इजराइल ने कहा या रसूल अल्लाह, आपका अदब है, आपका एहतराम है, आपकी जात बड़ी मुबारक है, इसलिए मैं इजाजत मांग के आता हूँ। हजरत जिब्राइल आगे बढ़े, मेरे नबी के पास आए, मेरे नबी के होंठ आंखें डुबडुबाने लगी और हरकत करने लगे। अब रूह निकलने का वक्त आया।
میرے بھائیو یہ وہ نبی ہے اس کی خاطر اللہ فرما رہے ہیں یہ میں نے آسمان بھی تیرے لیے بنایا، یہ زمین بھی تیرے لیے بنائی، تو دلہا ہے، یہ ساری کائنات تیری بارات ہے، دلہا دنیا سے چلا جائے رونا ختم ہو جایا کرتی ہے۔ آج یہ نبی بستر پر لیٹا ہوا، بستر پر لیٹنے کے بعد اسرائیل سے کہہ رہا آجا آجا میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے 63 سال بڑا غم اٹھایا، 63 سال میں سنت کے لیے رویا، 63 سال میں نے اس کے لیے اپنی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی، میں 70 جنازے ایک وقت میں پڑھ کے آیا، اپنے دامادوں کو میں نے شہید کروایا، اس امت کے لیے کروایا۔ اسرائیل آجا اب میں تھک چکا ہوں، مجھے اللہ کے پاس لے جا۔ اسرائیل آگے آئے میرے نبی کے بستر پر آئے، میرے نبی کے روح کو نکالنے لگے، دونوں آنکھیں ڈبڈبانے لگی، آنکھیں جو کرنے لگی، اور نبی کے ہونٹوں پہ حرکت طاری ہو گئی۔ نبی کے سرانے میری اور آپ کی ماں، پوری امت کی ماں جس کو کہتے ہیں عائشہ صدیقہ، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی، میرے نبی کی محبوب بی بی سرانے بیٹھی ہوئی، سرانے جب بیٹھی ہوئی تو دیکھا کہ میرے سرتاج کی آنکھیں ڈبڈبا رہی اور ہونٹ حرکت کر رہے۔ اللہ کے نبی کے سر مبارک کو اٹھایا اما عائشہ صدیقہ نے اور اٹھا کر گود میں رکھا، اور پھر سنا کہ میرا نبی کیا فرما رہا ہے، میرا نبی کیا کہہ رہے ہیں، ہونٹ حرکت کر رہے۔ میری اور آپ کی ماں نے اللہ کے نبی کی بیوی اما عائشہ نے اللہ کے نبی کے الفاظ کو سنا تو اللہ کے نبی کیا فرما رہا تھا، اللہ کے نبی جاتے ہوئے آخری پیغام کیا دے کر گیا تھا، اس امت کو آخری پیغام کیا دے کر گیا تھا، یہ کہہ کر گیا تھا کہ وما ملکت الصلاۃ لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کا آخری بول ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بڑوں، میرے نبی کا آخری بول ہے لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات حق۔ میرے بعد میری امت کو یہ پیغام دے دینا، آج میں محمد جس کی خاطر پوری دنیا کو اللہ بنائے، جس کی خاطر اللہ پوری دنیا کو سجائے، آج محمد کی سختیاں، موت کی سختیاں آج خود مجھ محمد پر بھی گزر رہی ہیں۔ موت میرے بھائیوں اتنی آسان نہیں، وہ اللہ کا لاڈلا نبی جس کے چہرے کو دیکھے اللہ قسم اٹھا دے، والضحیٰ نبی تیرے چمکتے چہرے کی قسم، جس کی زلفوں کو اللہ دیکھے تو قسم اٹھا دے، واللیل اذا یغشیٰ، پیارے مجھے تیری گھنیری زلفوں کی قسم، جس کے سینے اثر کو اللہ دیکھے تو کہہ دے تیرے پیر الم نشرح لک صدرک، تیرے مبارک سینے کی قسم، جس کو ہونٹوں کو دیکھے اللہ قسم اٹھا دے، لسانا و شفتین، مجھے تیرے چمکتے ہونٹوں کی قسم، جس کی زبان کو دیکھے اللہ قسم اٹھا دے، لسانا و شفتین، جس کے شہر کو دیکھے اللہ قسم اٹھا دے، لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، جس کے صحابہ کو دیکھے تو قسم اٹھا دے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے بھائیو اتنا بڑا نبی، اتنی بڑی ہستی آج دنیا چھوڑ کے جا رہا، جب دنیا چھوڑ کے جا رہا میری ماں سن رہی، آپ کی ماں سن رہی، نبی کی بیوی سن رہی، اللہ کے نبی نے آخری پیغام دیا، الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ میرے امتیو آج میں محمد دنیا سے جا رہا ہوں اور ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، الصلاۃ الصلاۃ۔ میرے بعد تم نمازیں پڑھتے رہنا، میرے بعد اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، اور میرے بعد مجھے نہ بھلا دینا، قبر کی زندگی کو نہ بھلا دینا، میدان محشر کی ملاقات کو نہ بھلا دینا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب وہ چلا گیا نبی اتنا مبارک اور مقدس ہستی جب دنیا سے چلی جائے اور موت کے منہ سے گزر کے جائے، میری کیا مجال ہے، آپ کی کیا مجال ہے، ہم کس بات کی مولی ہیں کہ ہم زمین پہ رہ جائیں، ہم دنیا میں پھاٹ سے زندگی گزاریں، ہم دنیا میں موت کو بھلا کر اور اپنی مرضی سے زندگی گزاریں؟ نہیں میرے بھائیو، یہ مرضی کی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں، یہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی جگہ ہے۔ یہاں نہ کوئی بادشاہ رہا، نہ کوئی جو نہ وزیر اور مشیر، اور نہ کوئی نبی اور اولیاء رہا۔ آپ نے بادشاہ جہانگیر کا نام سنا ہوگا، ہندوستان کا ایک معتبر اور مقتدر بادشاہ گزرا ہے، جس کا ہندوستان میں توتی بولتا تھا، جس کے نام سے دنیا کانپ جایا کرتی تھی کہ جہانگیر بادشاہ آ رہا ہے۔ بہت زبردست سلطنت کا مالک بادشاہ تھا۔ آج جا کر مقبرہ جہانگیر لاہور میں دیکھ لو، چمگادڑ الٹے لٹکے ہوئے میرے بھائیوں، قبر پہ اگر کے سنگ مرمر لگا ہوا،
جس کے نام سے لوگ تھر تھر کانپا کرتے تھے، جس کی سلطنت کے سامنے دوسری سلطنتیں سرنگو ہو جایا کرتی تھی، آج اس کے مقبرے پر جا کر دیکھ لو، ہر طرف جنگ جنگ، ہر طرف جالے ہی جالے اور چمگادڑ الٹے لٹکے ہوئے اور الو بول رہے. خاک میں مل گئی سلطنت، ذرات میں مل گئی سلطنت. کہاں گیا وہ بادشاہت کا نشہ؟ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ تماشے کی جگہ نہیں ہے. وہاں تماشا دیکھ لیا، یہاں تماشا دیکھ لیا، یہ عبرت کی جا ہے. آج یہاں سے چودھری صاحب چلا گیا، چودھری یہ سل سے ہوئے کفن، یہ لاؤڈ سپیکر سے آنے والی آواز اور یہ بننے والی قبریں، یہ سل سے کفن، یہ اٹھتے جنازے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے میرے بھائیو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، کبھی تجھے تیری ماں لوری دے رہی، کبھی تجھے تیری بہن لوریاں دے رہی، کبھی باپ اٹھا کے لوریاں دے رہا، کبھی دادا مٹھائیاں بانٹ رہا. آج میرے گھر میں پوتا پیدا ہوا، بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا. جب جوانی کا نشہ آیا تو ماں کو بھول گیا، جوانی کا نشہ آیا تو باپ کے سامنے اکڑ گیا، جوانی کا نشہ آیا حرام اور حلال کی تمیز ختم کر چکا، جوانی کا نشہ آیا تو نے غیروں کو بھلا دیا. جوانی نے تجھ کو، جوانی نے آ کے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا. بڑھاپا کے بندے کو ستاتا ہے، جواب نگاہیں جواب دے گئی، دماغ جواب دے گیا، پیر جواب دے گئے. لاٹھی کے سہارے سے مسجد جانا چاہتا ہے، پوتے کو کہے کہ پتر میری انگلی پھڑ، میں نے مسجد ہی چھاڑا. پوتا بھی کہتا ہے بابا میرے کو ٹائم کوئی نہیں، میرا فلانا میرا کرکٹ کھیلنے کا ٹائم ہو چکا ہے. پوتا بھی نہیں سن رہا. بڑھاپے نے آج کیا کیا ستایا. اجل کہتے ہیں موت کو میرے بھائیو، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ہے ڈالا، اور میرے بھائیو یہی دھن تجھ کو رہوں سب میں بالا. یہی خواہش آپ کی خواہش، ہر بندے کی خواہش، یہی دھن تجھ کو رہوں سب میں بالا. ہم یہ سوچتے ہیں میرا بلند بالا مکان ہو، میرے نیچے BMW مرسڈیز ہو اور میرے سلامیاں پیش کرے. کوئی مجھے کہے چودھری صاحب، کوئی کہے فلانا صاحب، کوئی کہے یہ وہ فلان، مجھے پروٹوکول ملے. یہی دھن تجھ کو رہوں سب میں بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا. ارے میرے بھائیو یہ کیا رہنے کی جگہ نہیں. ہمارا فیشن نرالا ہو گئے، محمد عربی کی جگہ کو بھلا چکے. یہ فیشن نرالا، ارے حسن ظاہر نے تجھ کو ہے دھوکے میں ڈالا. کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا. میرے بھائیو ہمیں عمر ہزارہ سال ہو گئے. یہ دنیا کسی کی جگہ، کسی کی جائیداد نہیں، ہر کسی کی اپنی ذاتی جگہ نہیں. چھوڑ کے جانا ہے. سارے چلے گئے. آخری بات کہہ رہا ہوں، ایک بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، اس نے ایک دن اپنے وزیروں بشیروں سے کہا کہ میری سواری تیار کرو. وزیروں نے بھائی ایک بہت قیمتی عربی گھوڑا لایا، اور لانے کے بعد بادشاہ نے کہا میرا لباس بھی لاؤ. بادشاہ کا لباس سامنے لگا، 70-75 جوڑے. پھر بادشاہ نے ایک جوڑے کو سلف کیا اور پہن لیا. میرے شاہی تاج بھی لاؤ. شاہی تاج پہنا گیا، اور پہننے کے بعد گھوڑے پہ سوار، ایک طرف فوجی، ایک طرف فوج ہاتھیوں کی، دوسری طرف گھوڑے، اور ہر طرف جو ہے نا گھوڑا آنر پیش کیا جا رہا، ہر طرف سے جو ہے نا وہ سلامیاں پیش کی جا رہی. بڑے حشو و خدم کے ساتھ بادشاہ گزر کے جا رہا، بڑے بادشاہ حشو و قدم کے ساتھ گزر کے جا رہا. جب بادشاہ نے نگاہ پھیر کے اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور اپنے جاہ و جلال کی طرف دیکھا تو شیطان نے اس کے کان میں پھونک مار دی، تکبر میں آ گیا، اور آ کر کہنے اپنے آپ میں سوچنے لگا دیکھو میری سلطنت ہے، ہر طرف مجھے سلامی پیش ہو رہی، میرے ہر طرف لشکر ہیں، ہر طرف جو ہے نا وہ لشکر ہی لشکر ہیں. میرا لباس دیکھو، میرا حسن ظاہر دیکھو. بڑا جو ہے نا وہ غرور اور تکبر کے نشے میں آیا. ایک پل کے اوپر سے گزر رہا تھا، ایک دریا کے پل سے گزرا. ایک بڑا شخص کھڑا ہوا، گھوڑے نے کہا بادشاہ کی لگام کو پکڑ کے کہا، گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے، ہر طرف اس کی فوج سیکیورٹی کا انتظام تھا. سیکیورٹی گارڈ نے بابا کو دھکا وکا دیا، ادھر پھینکا ادھر پھینکا. بابا اٹھا، رکنے کے بعد پھر بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا. بادشاہ نے کہا او بابا، او فقیر،
اس بوڑھے کا حال بڑا خستہ تھا، گلے میں کشکولے گدائی تھا. یہ مانگنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں وہ کشکول ہوتا ہے، کشکولے گدائی لٹکا ہوا اور ایک لمبا جوڑا پہنا ہوا، پھٹا ٹوٹا سا لباس، بال بکھرے ہوئے، داڑھی بکھری. بادشاہ کی لگام کو پکڑ دیا. بادشاہ کی لگام کو پکڑا. بادشاہ نے اپنے لشکر کو دیکھا، اس کے سگاڑوں کو دیکھا اور پھر کہنے لگا بات فقیر کو، اے فقیر، تو نے یہ اتنی بڑی حرکت کر کے اپنی موت کو آواز دی ہے. فقیر نے کہا بادشاہ میں نے موت کو آواز دی ہے ٹھیک ہے، لیکن مجھے تجھ سے کام ہے. اس نے کہا کہ کیا کام ہے؟ کہ مجھے تجھ سے ضروری کام ہے، راز کی بات کرنی ہے. بادشاہ نے کہا جب میں اتروں گا میری کھلی کچہریاں لگیں گی، سب لوگ اپنے اپنے مدعا اور اپنے مسائل پیش کریں گے، تو بھی آ جانا، تیرے بھی سماعت ہو جائے گی، تیرا بھی کیس سن لیا جائے گا. اس نے کہا نہیں، میں تیری کچہری کو نہیں جانتا، میں تیرے اترنے کا انتظار نہیں کرتا، میں ابھی اسی وقت تجھے سنانا چاہتا ہوں. بادشاہ کہنے لگا سنا پھر کیا تیرا کیس اور مقدمہ ہے؟ اس نے کہا میں ایسے نہیں سنا تھا، سر نیچے کر، میں راز کی بات کہنے آیا ہوں، کان نیچے کر، پھر سناؤں گا. بادشاہ نے کہا کہ تو ہے فقیر اور بادشاہ کے سامنے اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے، تو اپنی موت کو آواز دے رہا ہے، یہ میرا رحم و کرم ہے، میں تجھے کچھ نہیں کہہ رہا. اس نے کہا راز کی بات ہے، سر نیچے کر. بادشاہ نے سر نیچے جھکایا، فقیر نے منہ اٹھایا، بادشاہ نے سر جھکایا. فقیر نے اپنا منہ بادشاہ کے کان کے پاس کیا اور کہنے لگا بادشاہ میں بھیک منگا نہیں ہوں، میں کوئی اشرفی مانگنے نہیں آیا، میں تجھ سے مال و دولت کا سوال ہی نہیں، میں اسرائیل ہوں، انا ملک الموت، میں ملک الموت ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں ملک الموت ہوں. اتنی بات کہی، بادشاہ کا پسینہ ہو گیا، پسینے ٹپکنے لگے، سر سے لے کر پیر تک پسینے میں بھیگ گیا. اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، میں تیری بادشاہ سے بھیک نہیں مانگنے آیا، نہ بادشاہوں کو سلامی پیش کرنا میرے مسلک میں ہے، میں خاک نشین ہوں، بادشاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں، میری جاگیر مسلح. میں نہیں آیا میں تمہیں وہ سلامیاں پیش کرنے نہیں آیا، انا ملک الموت. بادشاہ وقت ختم ہو چکا، یہ حشو قدم چھوڑنا پڑے گا، یہ سلطنت چھوڑنی پڑے گی. اس نے کہا دو ہاتھ جوڑتا ہوں، تھوڑا جا ٹائم دے دے، مینوں تھوڑا جا وقت دے دے، سلطنت اپنے پتر دے نہ کر چھڑا، اپنے بیٹے کا نام لکھ دو، اپنے بیٹے سے مشورے کر لوں، اس کو شہزادے کی اور اپنا سر کا تاج اٹھا کر اس کے وہ سر پہ رکھ دوں اور اس کو نام بادشاہت لکھ دوں اور اپنے معاملات ٹھیک کر لوں، مجھے 2-4 منٹ کا وقت دے دے. ملک الموت نے کہا لا يستخر ساعة ولا يستقدمون، یہ اٹل فیصلہ ہے، جب وقت آ جائے پھر کوئی نہیں روک سکتا. اب تیرا وقت آ چکا ہے، میں تجھے وقت نہیں دوں گا. بادشاہ سارا لشکر دیکھ رہا، ادھر فوجیں، بڑی بڑی فوجیں ہیں، بڑے بڑے کمانڈوز ہیں، نیٹو کچھ نہیں ان کے آگے، بہت بڑی طاقت کا مالک بادشاہ. لیکن اسرائیل نے ابھی بات کرنے کے بعد یوں اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور یوں کو ایک دم 360 جوڑوں سے روح کو کھینچا، 360 جوڑ ہلائے، ایک ایک رگ سے روح کو کھینچا. بادشاہ ایک دھڑام سے لکڑی کی طرح نیچے آ کے گر نیچے پڑا ہوا. ملک الموت روتے لے کر پرواز کر گیا. سارے لشکر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ آج تک جس کو سلامیاں کر رہے تھے، آج یہ کفن بھی نہیں مل رہا، اس کو دھڑام سے چھوڑ کے چلا گیا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، بادشاہت چھوڑنی پڑی، نہ تختیاں بدل گئیں، سکہ بدل گیا، اوپر لگے ہوئے کتبے اتر گئے، کوئی کسی کو نہیں جانے گا. وہ قبر 2 فٹ کی جگہ 2-4 گز اس میں رہنا ہے، میں نے بھی ادھر رہنا، آپ نے بھی رہنا. ایک اور بادشاہ، آخری بات کہہ رہا ہوں، میں بتاؤں میں اپنے وقت پہ آیا. اب میں آپ کے سامنے موبائل نکالوں گا، آپ نے کہا کہ بڑا متکبر مولوی ہے، مفتی صاحب بڑا متکبر ہے. اللہ کی قسم مجھے اتنے فون آ رہے، میرا وقت ہو چکا ہے، نکاح کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا جی میں 2:30 بجے آ جاؤں گا. میں 1:45 بجے آپ کے 1:30 بجے یہاں پہ تھا اور 1:45 میرا بیان شروع ہونا تھا، 2:30 بجے شروع ہے، پونا گھنٹہ لیٹ. اگر میں چلا جاتا لوگوں نے کہنا ہے متکبر مولوی، متکبر مفتی صاحب ہے، بات ہی نہیں سنتا. آیا واپس چلا گیا. اب میرا وہ ان کا بھی گلا تھا، آپ کا بھی گلا، اب مجھے وہ بھی جا کے باتیں سنائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جو ہے نا وہ فکر آخرت نصیب فرمائے. جو کچھ کہا سنا کے اللہ عمل کی توفیق دے. پہلے بھائی جو میں بات کہہ رہا ہوں، میرے کان میری بات پہلے سن رہے ہیں اور آپ تک آواز
بھائی وہ تو جمعہ صاحب کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا. بھائی جو ہے نا وہ میری بات میرے کان پہلے سن رہے. میں عمل کا محتاج ہوں. عمل کی زندگی، بغیر عمل کے کوئی زندگی نہیں. علم کے سمندر بھی ہوں، عمل نہ ہو تو بیکار ہے، فائدہ نہیں ہے. اب یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا نماز فرض ہے. سب کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے نماز فرض ہے. آپ کو بھی اتنا علم ہے جتنا مولوی صاحب کو علم ہے. اور اگر آپ نماز چھوڑیں گے تو برابر کے مجرم ہوں گے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ مرنا ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے مرنا. اپنی اپنی دوڑ ہے، ہم بھی دوڑ لگائیں، آپ بھی دوڑ لگائیں. ہم بھی زندگیاں سنواریں، آپ بھی زندگیاں سنواریں. جو کچھ کہا سنا کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی آج سے پکا سچا ارادہ کرو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. سب ارادہ کر لینا، اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة